بعد ابھی شام کے 4 بج رہے ہوتے ہیں اور دانیال کے گھر میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ آج دانیال کی بارات ہوتی ہے۔ سب کچھ اچھے سے جا رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد دانیال بھی اب واپس پہلے کی طرح ہو گیا ہے، لیکن یہاں کچھ تھا جو خراب تھا نہیں تھی فریال۔ یار میسج کا رپلائی دے دو یا کال ہی اٹھاؤ، کب تک ناراض رہو گے؟ سوری نا۔ پچھلے 2 ہفتے سے وہ اسے منا رہی تھی، لیکن مجال ہے جو وہ مان جائے۔ یار پلیز کال اٹھا لو نا۔ اتنے میں مومل فریال کی طرف بھاگتی ہوئی آتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک پارلر نہیں جانا ہے، اٹھو چلو۔ بھابی جاؤں گی ابھی۔ ارے جاؤ گی؟ چلو نا، 4 بج گئے ہیں، یہ فون کو سائڈ میں رکھو اور چلو۔ اچھا بھابی میں آتی ہوں۔ پھر ویسے ہی فون لیے اپنے روم کی طرف جانے لگتی ہے۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ دے رہی ہوں میں تمہیں، 5 منٹ کے اندر جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ اوکے بھابی۔ اس کی نظریں ابھی بھی فون پر ہی ہوتی ہیں۔ پھر منا باہر سے گھر کے اندر آتا ہے۔ ہاں میں بہت تھک گیا ہوں اور اب میں آپ لوگوں کا ایک کام بھی نہیں کروں گا۔ کوئی نہیں، ابھی ایک دفعہ اور جاؤ گے تم۔ سب کچھ تو لے آیا ہوں میں، اب اور کیا چاہیے؟ مجھے اور فریال کو پارلر چھوڑو گے اور درزی کے پاس سے میرا دوپٹہ لے کر آؤ گے ابھی تم۔ ابھی دوپٹہ پہلے شاپنگ نہیں کی تھی کیا بھابی آپ نے؟ ابھی لاسٹ ٹائم میں یاد آ رہا ہے آپ کو کہ درزی سے دوپٹہ لانا ہے۔ ارے وہ تو 2 دن پہلے گئی تھی میں درزی کے پاس، اپنے کپڑے لے آئی تھی، لیکن دوپٹے میں کچھ کام باقی تھا تو وہ میں نے چھوڑ دیا، ابھی وہ لے کر آؤ جاؤ۔ لاسٹ ٹائم میں میں نہیں جا رہا اب کہیں، آپ اسی کے ساتھ کوئی اور سا دوپٹہ اوڑھ لیں۔ یہ کیسی بات کرتی تم نے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اس کے ساتھ کوئی اور سا دوپٹہ کیسے لے لوں؟ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے تنگ نہ کریں، میں نہیں جاؤں گا، اب تو نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں فریال اپنے روم سے آواز لگاتی ہے، بھابی یہ ٹوٹ گیا۔ کیا ٹوٹ گیا؟ باہر آؤ، باہر آ کر دکھاؤ۔ پھر فریال ٹوٹا ہوا بندہ ہاتھ میں لے کر باہر آتی ہے۔ یہ بندہ، ارے یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ دکھاؤ ذرا مجھے۔ اب مومل بندے کو ہاتھ میں لے کر چیک کرنے لگتی ہے۔ ٹوٹ چکا ہے بھابی، میں ایسا کرتی ہوں اس کی جگہ کوئی اور سا بندہ پہن لیتی ہوں۔ لڑکی پاگل ہو گئی ہو، یہ میچنگ کا ہے تمہاری ڈریس سے اور سیٹ دونوں، اس کی جگہ کوئی اور سا پہنو گی تو اچھا لگے گا۔ پاگل کہیں کی، اور تم دلہن بھی ہو، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہو تم۔ جیسی بھی ہوں ایسی ہی ہوں، اور میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں کہ کوئی سبھی بندہ پہن لوں، میچنگ کر کے ہی پہنوں گی۔ پھر بھی یہ سیٹ کا ہے نا، اس کے ساتھ دیا ہے، ایسے اچھا تھوڑی لگے گا۔ ارے اتنا پنچایت نہ کرے، لائے دے ایئر رنگس مجھے، میں بنوا کر لے آتا ہوں ان سے ابھی 5 منٹ میں۔ تم جاؤ گے؟ ابھی تو تم تھک گئے تھے بہت۔ آپ کا دوپٹہ بھی لے آؤں گا۔ واہ بیٹا جی، صحیح جا رہے ہو۔ یہی صحیح ہے، لائیں بندہ دیں ادھر، میں جا رہا ہوں، 5 منٹ میں آتا ہوں واپس، پھر پارلر بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ مومل کے ہاتھ سے بندہ لیتے ہوئے یہاں سے نکل جاتا ہے۔ بھابی آپ نے فضول کا اوور ری ایکٹ کرتی ہیں، ایک بندہ ہی تو تھا، اب دیکھیں میرا بندہ لے کر منا کہاں کہاں پھرے گا، بیچارہ ایسے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ فریال یہ کہتی ہوئے واپس روم کے اندر چلی جاتی ہے۔ واہ یہ صحیح ہے دونوں کا، صحیح جا رہے ہو بھابی دیور دونوں۔ بڑی امی دیکھ رہی ہیں آپ یہ منا کی حرکتیں؟ میں بولی دوپٹہ لانے تو شہزادے تھک گئے تھے، جانے نہیں مانگ رہے تھے، اور اب فریال کی بات آئی تو جناب جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جانے کے لیے۔ تمہیں پہلی دفعہ اپنی نن سے جیلسی ہو رہی ہے نا؟ دانیال کی موم اور فریال کی موم دونوں صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ تبھی مومل ان کے پاس آ کر یہ سب کہتی ہے۔ ارے امی اپنی نن سے نہیں، اپنی ہونے والی دیورانی سے جیلسی ہو رہی ہے مجھے۔ مومل کی اس بات پر دونوں کی جو ہنسی نکلتی ہے۔ چلو ہمیں بھابی اور نن کی لڑائی تو دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن لگتا ہے اب جیٹھانی اور دیورانی کی لڑائی ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ آپ دونوں ہنس رہی ہیں، میں سیریس ہوں۔ بس ہمیں پتہ ہے تم کتنی سیریس ہو، ایکٹنگ اچھا کر لیتی ہو، پر کیا ہے کہ اب ہم بھی تمہاری ساس ہیں۔ آپ سے ہمیشہ 2 قدم آگے رہیں گے، اور تم تو اچھے سے جانتی ہو ان دونوں کو، زیادہ ڈرامے نہ کرو۔ میری اس گھر میں کوئی سنتا نہیں ہے، شیر۔ وہ پھر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ شیر گھر پر ہے کیا؟
ہاں ہو سکتا ہے گھر پر ہی ہو. ہاں پھر تو گیا حاشر. اب یہ جا کر اس کا سر کھائے گی. پھر اس کے سر میں درد ہو جائے گا تو وہ پیناڈول ڈھونڈتی پھرے گی. یہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، ہم بیچ میں کیوں بولیں کچھ. ٹائم اسکپ. ہاں نہیں، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ چلو بھی. ہو گئی تیار میں، چلیں اب. شکر جلدی آ گئی، ورنہ مجھے تو لگا تھا ابھی 12 بجے ہال پہنچیں گے ہم. اب ایسا بھی نہیں ہے. اچھا ویسے یہ دانیال لوگوں کو آج کے ہی دن نکاح بھی رکھنا تھا، پہلے نہیں رکھ سکتے تھے الگ سے؟ اب ہر کوئی آپ جیسا نہیں سوچتا نا کہ الگ الگ سارے فنکشن کرے اور اپنا اور باقی سب کا خرچہ بڑھائے. اب یہ خرچہ کہاں سے آ گیا ہے بیچ میں؟ یہاں میں نکاح کی بات کر رہی ہوں، آپ سے تو نا بات کرنا ہی فضول ہے. تو مت کرو نا بات، مجھے بھی تھوڑا سا سکون مل جائے گا. ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہو. ہانی کچھ نہیں کہتی اور چپ سے روم سے باہر نکل جاتی ہے. ناراض ہو گئی کیا؟ اسے برا لگ گیا کیا؟ ایٹ ہال. وہ کافی دیر سے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. سالار بھی آ چکا تھا سو نظر بھی آ رہا تھا لیکن وہ کہاں تھی؟ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ وہ پیچھے سے اس کے سامنے آتے ہوئے بڑی سی مسکراہٹ لیے اس سے کہتی ہے. نہیں. وہ اسے اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. ہائے صنم، اب عشق ہے تو کہہ دو نا، کتنا چھپاؤ گے؟ تم پھر تنگ کرنے لگی نا مجھے. ہائے مجھے آپ کو تنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام آتے ہی نہیں. بہت اچھے سے. یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہاں تھی اتنے دیر؟ آتے ساتھ کہاں چلی گئی تھی؟ اپنے ایکس بوائے فرینڈ کی ہونے والی وائف کے پاس گئی تھی. اچھا تم پھر دانیال بھائی کو اپنا بوائے فرینڈ بول رہی ہو؟ سدھر جاؤ لڑکی. آپ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ آج تو یہ گھر سے قسم کھا کر آئی ہے کہ یہاں آنے کے بعد صرف منا کو تنگ کرے گی. نہیں ہوئی. تم نے بوائے فرینڈ کے ساتھ میں ایکس بھی تو لگایا نا. ریڈرز بھی لائک. لو اب یہ بھی شروع ہو گیا. او بھائی چل کیا رہا ہے یہاں؟ چلو پھر میں ایکس ہٹا دیتی ہوں. ہٹا لو، مجھے کیا. انایا کچھ بولے اس سے پہلے یہاں ہانی آ جاتی ہے. یہاں کیا کر رہی ہو؟ آنا. چلو اندر، نکاح شروع ہونے والا ہے. تمہیں دیکھنا تھا نا نکاح، اب چلو باہر کیا کر رہی ہو؟ اور منا تم بھی جاؤ دانیال کے پاس، سب وہاں بیٹھے ہیں تم یہاں ہو. حد ہے بھابھی، ابھی اتنی دیر میں اندر بیٹھی تھی تو کوئی نکاح شروع نہیں کروایا. ابھی جیسے ہی باہر آئی ہوں اور نکاح شروع ہونے لگا. اب مجھے نہیں جانا ہے. تو کیا ہو گیا؟ اب اندر چلو. نہیں اب میں نہیں جا رہی، ہونے دے نکاح، میں نے نہیں دیکھنا ہے. اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ جیسے بھائی ہے ویسی ہی بہن ہے، ان کے حساب سے کچھ نہ ہو تم فوراً میں نہیں جا رہا، میں نہیں کر رہا. عجیب، دونوں بھائی بہن چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے حساب سے چلے. لگتا ہے سالار سے کوئی لڑ کر آیا ہے آج. کون؟ اسے جیسے منا کی بات سمجھ نہیں آئی. ارے مسز سالار اور کون؟ چپ سے رہو تم اور جاؤ دانیال کے پاس، اور تم تو چلو میرے ساتھ. وہ انایا کا ہاتھ اپنے بازو میں دباتی اس کو کھینچتے ہوئے یہاں سے لے آتی ہے. پھر منا بھی ہنستے ہوئے اسٹیج کی طرف چلا جاتا ہے جہاں دانیال اور باقی سارے مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہال کے روم کے اندر فریال دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے اور باقی ساری لیڈیز بھی یہاں فریال کے ساتھ ہوتی ہیں. اس ہال کا ڈریسنگ روم ایک پورے روم کے برابر ہوتا ہے. صرف اسی وجہ سے فریال کے پاس بہت ساری لڑکیاں اور انٹیاں ہوتی ہیں. اور یہاں باہر دانیال اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پاس کی جگہ پر اس کے ڈیڈ اور ان کے انکل وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. باقی سارے لڑکے وہ یہیں آپس میں جگہ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہال بھی پورے مہمانوں سے بھر چکا ہوتا ہے. دانیال خان ول سہیل خان. آپ کا نکاح فریال خان ول شعیب خان بائیواز حق مہر 1,00,000 روپے سے طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. قبول ہے. قبول ہے. یہاں دانیال قبول ہے بول دیتا ہے اور اندر سے شور کی آواز آتی ہے. فریال کے موم کی اچانک بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے. شور سن کر سب اندر کی طرف بھاگتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد فریال کی موم کو سب ایمبولینس میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ہال میں ہر طرف افراتفری مچ جاتی ہے اور فریال کی موم کے ساتھ دانیال کی موم اور ڈیڈ اور حاشر ہاسپٹل گئے ہوتے ہیں. باقی سب یہیں ہال میں ہوتے ہیں. فریال بھی جانے کے لیے بول رہی ہوتی ہے لیکن وہ دلہن کی ڈریس میں تھی، کیسے جاتی؟ دانیال کے ڈیڈ دانیال کو یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، باقی یہاں سب تم سنبھال لینا.
دانیال وہی دروازے کے پاس کھڑا عجیب ہی سوچ میں گم ہوتا ہے۔ یہ سب اچانک کیا ہو گیا تھا؟ بھائی اب کیا کریں گے؟ منا کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ابا کے فون کا انتظار کریں گے اور کیا۔ وہاں آئے ہوئے کچھ مہمان دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وہی دکھاوا کہ ان سے زیادہ تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔